میرے ابا کا انتقال ہوا تو ہمارے گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ گھر میں کھانے کو آٹا تک ختم ہو گیا تھا۔ میری ماں روز مجھے مفت والے آٹے کے اسٹال پر لے جاتی، جہاں لمبی لمبی قطاریں بنی ہوتی۔ ہم صبح سے شام تک وہاں کھڑے رہتے، مگر ہمارا نمبر نہ آتا، اور اگر کسی دن نمبر آ جاتا تو آٹا ختم ہو چکا ہوتا۔ آٹا دینے والا بندہ پرچی دیکھ کر ہمیں کہتا کہ آج آٹا ختم ہو گیا ہے، اب کل آ جانا۔ ہم دونوں ماں بیٹی مایوس ہو کر خالی ہاتھ گھر لوٹ آتی۔ ایک دن ہم یوں ہی گھر واپس آ رہی تھیں جب گلی کے نکڑ پر بنی کریانے کی دکان والے نے میری ماں کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ میں پیچھے ہی رک گئی۔ پھر اس نے میری ماں کو بڑی رازداری سے کوئی بات بتانے کے بعد کہا کہ تم روز اپنی بیٹی کو بیچ دیا کرو، میں اسے آٹے کی بوری دے دیا کروں گا۔ اس کی بات سن کر میری ماں کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ اب میری ماں روز مجھے اس کریانے والی دکان پر بیچ دیتی۔ وہ دکاندار مجھے مفت میں آٹے کی بوری دے دیتا اور ساتھ میں 5,000 کا نوٹ بھی دیتا کہ یہ بھی لے جاؤ۔ اب تو یہ سلسلہ روز ہی چل پڑا تھا اور میں بھی تھک چکی تھی۔ ایک روز میں نے اماں سے کہہ دیا کہ اماں، مجھ سے روز روز آٹے کی بوری نہیں اٹھائی جاتی، سب عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے آج اماں کو فیصلہ سنا دیا تھا۔ میں جوان لڑکی تھی۔ روز روز میرے دکان پر جانے کو سب بہت غلط اور معیوب سمجھتے تھے اور عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ ہائے، تجھے کب سے فکر ہو گئی لوگوں کی کہ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ اماں نے تنزیہ کہا تو میں نے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ اب اماں کیوں اتنی نہ سمجھ ہو گئی تھی؟ میں اس دکاندار اور اماں کی رازداری کو سمجھ نہ پا رہی تھی۔ اماں اچھی طرح جانتی تھی کہ محلے کے لڑکے مجھے بہت چھیڑتے تھے، مدد کے لیے آگے بڑھتے تھے، جبکہ جب تک ابا زندہ تھے اور بیمار تھے تب تو اماں مجھے گھر سے باہر قدم نہیں نکالنے دیتی تھی، مگر جب سے ابا کا انتقال ہوا تھا تو اماں کے طور طریقے ہی بدل گئے تھے۔ اماں اب ہر کام کے لیے مجھے باہر بھیجتی، روز ایک بوری آٹا منگواتی۔ اماں، تم ہی تو کہتی تھی کہ لڑکیوں کا یوں باہر جانا مناسب نہیں ہے، اور اب تو ابا کا انتقال ہو چکا ہے۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد بیٹی کا یوں باہر بے فکر گھومنا ٹھیک نہیں۔ میں بولی تو اماں نے گھورتے ہوئے سر پر ایک چیز رسید کی۔ چل چل، زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، کس نے بولا ہے گھومنے کو؟ میں گھومنے نہیں بیچتی، بلکہ کونے والی پرچون کی دکان سے آٹے کی بوری لانے بیچتی ہوں، وہ بولی تو میں نے غصے سے انہیں گھورا۔ تبھی اماں نے چپل اٹھا لی اور بولی، جا دفع ہو جا۔ یہ بات تو میرے ذہن سے ہی نکل گئی تھی۔ اماں، مجھے پہلے اس بات کا جواب دے دو کہ وہ پرچون والا مفت میں کیوں ہمیں؟ میری بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی جب اماں غصے سے چلائی، میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کہا ہے اتنا کرو، جاؤ یہاں سے اور پرچون کی دکان پر جاؤ، وہ انتظار کر رہا ہوگا۔ اماں کے یوں چلانے پر میں چادر لپیٹتی ہوئی کھڑی ہو گئی اور ایک افسوس بڑی نگاہ اماں کے اوپر ڈال کر گھر سے نکل گئی۔ باہر سے چل چلاتی دھوپ میں قدم رکھتے ہی میں نے ایک نظر دیکھا تو پوری گلی سنسان پڑی تھی۔ ویسے بھی اتنی دھوپ میں کون باہر نکلتا تھا؟ یہ تو اماں کا ہی دماغ خراب تھا کہ ہر روز دوپہر کے وقت اس پہر مجھے دکان پر بیچتی تھی۔ میں نے سوچا میں پلٹ جاؤں اور واپس جا کر اماں کو شام میں جانے کا کہوں، پر اماں کے غصے کا سوچ کر سر پر چادر درست کرتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے۔ ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کی آواز سنائی دی۔ میں یوں ہی پلٹی تو سامنے پڑوس کا لڑکا کھڑا تھا۔ تم پھر میرا پیچھا کر رہے ہو؟ میں غصے سے بولی تو وہ لڑکا ایک دم گڑبڑا گیا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کیا۔ اس کے اس سوال پر میرا دماغ گھوم گیا۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں نے کہا، تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے اور مجھ سے پوچھنے والے؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کا سر توڑ دیتی۔ دیکھیے، میں آپ کی بہت فکر کرتا ہوں، وہ بول ہی رہا تھا جب میں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ خبردار، جو کوئی بکواس کی تم نے، شرم ہی نہیں آتی؟ میں غصے میں نہ جانے کیا کیا بول گئی اور غصے میں اسے بہت سی باتیں سنا دی۔ وہ لڑکا تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، جیسا آپ کو دکھ رہا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کسی غلط وجہ سے آپ کے پیچھے نہیں آتا، بلکہ مجھے اس لڑکے سے شدید الجھن ہو رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی۔ میں مسلسل اس پر غصہ ہو رہی تھی۔ میں اس بات سے انجان تھی کہ جو راز وہ مجھے بتانا چاہتا ہے وہ میری زندگی کے لیے کتنا اہم ہے۔ میں کتنے بڑے جال میں پھنس گئی تھی، اس بات کا اندازہ مجھے ہرگز نہیں تھا۔ مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی، اگر آئندہ مجھے پریشان کیا تو میں سب کو بتاؤں گی، میں غصے سے کہتی ہوئی پرچون کی دکان پر چلی گئی۔ لیکن ایک نیا امتحان سامنے کھڑا تھا کہ اتنی دھوپ میں بھی اس کی دکان پر گاہک کھڑے تھے۔
لیکن مجھے معلوم تھا وہ پہلے مجھے دے گا۔ میں دکان پر گئی اور پیچھے سے آواز لگائی، چاچا پہلے میرے آٹے کی بوری دے دو۔ میرا کہنا تھا کہ دکان پر کھڑی عورت مجھے دیکھنے لگی اور دکان والے چاچا کا رنگ ایک دم فک ہو گیا۔ وہ فک چہرہ لیے مجھے دیکھنے لگے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ دھوپ ہے، میری بوری مجھے دے دو۔ ارے صبر کرو لڑکی، پہلے دوسرے گاہکوں کو تو فارغ کر لوں، پھر دیتا ہوں۔ جبکہ میں ان کے ہاتھ میں پکڑی راشن کی لسٹ دیکھ کر بدک گئی۔ چاچا ان کی تو پوری لسٹ ہے، آپ پہلے مجھے دے دیں، صرف ایک آٹے کی بوری ہی تو ہے۔ میں پھر بولی تو چاچا کی رنگت زرد پڑنے لگی تھی اور میں حیران تھی کہ اچانک ان کو کیا ہو رہا ہے۔ جب چاچا نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس عورت سے مخاطب ہوئے، او باجی صرف 2 منٹ، پہلے میں اس لڑکی کو دیکھ کر فارغ کر دوں، وہ یہ بول کر اندر گئے اور پھر مجھے آٹے کی بوری لا کر دی۔ میں وہاں سے پلٹنے ہی لگی تھی جب وہ عورت غصے سے بولی، آئے ہائے، ہمیں تو سادہ بوری پکڑاتے ہو جبکہ ہم روزمرہ کے گاہک ہیں، اور اس لڑکی کو کپڑے کے ہینڈل والے بیگ میں بوری دے رہے ہو۔ وہ بولی تو میں جاتے جاتے پلٹی اور چاچا کو دیکھنے لگی، پھر ایک بار نظریں جھکا کر اس کپڑے کے بیگ کو دیکھا جس میں آٹے کی بوری تھی۔ دکاندار ایک دم ہڑبڑا گیا اور بولا، ارے باجی جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ یتیم بچی ہے، اس سے ویسے اٹھایا نہیں جاتا۔ اچانک وہ عورت بات کاٹ کر بولی، بس بھیا ہم بھی عورت ہی ہیں، لاؤ سامان کی لسٹ، میں دوسری دکان سے لے لوں گی۔ وہ عورت جگرتے ہوئے میرے برابر سے نکل گئی، جبکہ دکان والے چاچا مجھے سخت نظروں سے گھورنے لگے۔ میں بھی کندھے اچکاتے دکان سے نکل گئی، ابھی گھر کے اندر داخل ہوئی ہی تھی جب اچانک اماں نے میرے ہاتھ سے وہ بوری چھین لی۔ میں یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ میں حیران تھی جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس بیگ میں کچھ ہے، لیکن اماں وہ بیگ لے کر رکی نہیں تھی بلکہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ میں نے آگے بڑھتے اماں کے کمرے کا دروازہ بجایا، اماں دروازہ کھولو۔ مجھے نہ جانے کیوں بہت عجیب لگا تھا، لیکن پھر بھی میں خود کا وہم تصور کر رہی تھی۔ چپ رہو اور تنگ مت کیا کر مجھے، جا یہاں سے، کچن میں کھانا رکھا ہے، کھا لے۔ کچھ دیر اماں کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے کے بعد میں کچن میں چلی گئی۔ وہاں تازہ روٹی اور مرغ کا سالن رکھا تھا۔ وہ دیکھ کر مجھے حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جب سے پرچون والے نے آٹے کی بوری اور پیسے بھجوانے شروع کیے تھے تب سے گھر میں عیاشی شروع تھی۔ میں کھانا کھا کر فارغ ہوئی تو رات ہونے کو تھی، پر اماں اب تک کمرے میں بند تھی۔ میں نے 1-2 بار دستک دی لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، شاید وہ سو چکی تھی۔ میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے کیوں آج دل ویران سا ہو رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹی تو مجھے اس لڑکے کا خیال آیا جو روز میرے پیچھے آتا تھا۔ غصے سے سر جھٹکتے ہوئے میں نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا، لیکن میرا دل بہت عجیب کیفیت کا شکار تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کچھ ہے جو بہت غلط ہے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہی۔ میں ویسے ہی بستر پر لیٹی کروٹیں بدلنے لگی۔ نیند مجھ پر مہربان ہو گئی اور میں سو گئی۔ مجھے سوئے ہوئے نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا جب مجھے کھٹ پٹ کی آواز محسوس ہوئی۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی، باہر نکلی تو آواز کچن سے آ رہی تھی، یعنی امی اب کمرے سے باہر نکلی تھی۔ میں جلدی سے امی کے کمرے میں گئی اور وہ بوری تلاش کرنے لگی، لیکن وہ مجھے کمرے میں کہیں نہ ملی۔ کچھ سوچتے ہوئے میں بیڈ کے نیچے دیکھنے لگی تو دنگ رہ گئی، کیونکہ بیڈ کے نیچے آٹے کی کئی بوریاں تھیں۔ میں حیران تھی کہ کیا اماں آٹے کی بوریاں منگوا کر جمع کرتی ہیں، پر کیوں، اور اس میں چھپانے والی آخر کیا بات ہے؟ آخر کون سی بات ہے؟ اور اگر یہاں بھی بات کو چھوڑ دیا جائے تو اماں سارا دن اس بوری کے ساتھ کمرے میں بند کیا کرتی رہتی تھی؟ میرا دل اب بھی مطمئن نہیں تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ایسا کچھ تو تھا جس سے میں انجان تھی۔ میں اسی پریشانی میں تھی اور اسی متعلق سوچتی کھڑی ہوئی تو دیکھا امی دروازے پر کھڑی خونوں خوار نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ ان کا پوچھنے کا انداز بہت عجیب تھا۔ کچھ نہیں، مجھے یوں لگا جیسے بیڈ کے نیچے سے آواز آئی ہو۔ میں نے جھوٹ کہا تو امی مسکراتی ہوئی آگے آئیں، تم تو سو گئی تھی نا؟ ان کے سوال بھی آج بہت عجیب لگ رہے تھے۔ میں گڑبڑا گئی، پھر سنبھل کر بولی، آپ کی آواز سن کر میں اٹھ گئی تھی۔ میں سمجھی کہ آپ کمرے میں ہیں، لیکن میری ماں کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ دوپہر میں دکان پر کیا تماشا لگایا تھا تم نے؟ میں کمرے سے نکلنے ہی لگی تھی جب وہ ایک دم پوچھنے لگی،
میں نے کیا کر دیا اماں؟ وہ دکان والا تمہارا اتنا خیال کر رہا تھا تاکہ تمہیں آٹا اٹھانے میں مشکل نہ ہو، اس لیے تمہیں بیگ میں آٹا دیتا ہے۔ کیا تم سے تھوڑا انتظار نہیں ہوتا؟ اماں کو غصے سے پوچھنا تھا کہ میرا بھی دماغ گھوم گیا۔ ایک یہی بات تو مجھے پریشان کر رہی تھی اور اماں نے پھر خود سوال کا موقع دے دیا تھا۔ کیوں دیتے ہیں وہ بیگ مجھے؟ کیوں کرتے ہیں اتنی مہربانیاں؟ مفت میں آٹے کی بوری کیوں دیتے ہیں اور پھر پیسے بھی؟ وہ روز کیوں دیتے ہیں؟ میں چیخ پڑی تھی۔ مجھے اپنی ماں کے کردار پر یقین تھا، لیکن یہ ڈر بھی تھا کہ ایسی باتیں زیادہ وقت چھپتی نہیں ہیں، اگر یہ بات محلے میں پھیل جاتی تو۔ لیکن میرے چیخنے پر امی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ بیٹی وہ نیک انسان ہے، تمہارے باپ کے مرنے کے بعد امی بول ہی رہی تھی جب میں نے ان کی بات کاٹ دی، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کوئی بھی بلا وجہ کسی پر اتنا مہربان نہیں ہوتا۔ اس کو خود کو اتنی بچت نہیں ہوتی جتنے وہ یہاں بیچ دیتا ہے۔ آخر کیوں؟ مجھے آج جواب دے۔ میں ہر صورت اماں سے آج یہ رازداری کی بات جاننا چاہتی تھی تاکہ کل زمانہ جب مجھ سے یہ سوال پوچھے تو انہیں دینے کے لیے میرے پاس جواب تو ہو۔ میرا کہنا تھا کہ اماں کا ہاتھ اٹھ گیا۔ میں گال پر ہاتھ رکھ کے اماں کو دیکھنے لگی۔ جب انہوں نے بازو پکڑتے ہوئے مجھے باہر کی جانب کھینچا اور اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں تیری ماں ہوں، تو میری ماں نہیں ہے۔ میں ہکا بکا سی اماں کو دیکھ رہی تھی جب وہ میرے منہ پر دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ میں ان کے دروازے کے باہر کھڑی پتھر ہو گئی۔ میرا حیرانی اور صدمے کے ساتھ برا حال تھا۔ میں سوچتی رہ گئی اور اپنے کمرے میں جا کر روتی رہی۔ یوں ہی روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن گھر میں اماں بھی خاموش تھی اور میں بھی۔ ہم دونوں بالکل ہی چپ تھے۔ میں گمان کر رہی تھی کہ شاید میری کل کی باتوں کی وجہ سے وہ آٹے کی بوری اور 5,000 کے نوٹ کا سلسلہ رک جائے گا، لیکن مجھے بہت تعجب ہوا جب دوپہر میں اماں واپس میرے کمرے میں آئی۔ بیٹی 3 بج گئے ہیں، جا کر بوری لے آ۔ دھیمے سے لہجے میں جب انہوں نے مجھ سے کہا تو میں بنا کچھ کہے افسوس سے کھڑی ہو گئی اور چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکلی۔ آج میرے چلنے کی رفتار دھیمی تھی۔ ہزاروں سوچیں دماغ میں گردش کر رہی تھیں، کئی سوال سر اٹھا رہے تھے، پر جواب ایک بھی نہیں تھا سوائے اس آٹے کی بوری کے۔ پھر اس آٹے کی بوری میں کیا تھا؟ مجھے پہلے کبھی تجسس نہیں ہوا تھا۔ ہاں، یہ سوال دل میں ضرور اٹھتا تھا کہ آخر وہ کیوں اتنی مدد کرتا ہے، پر اس آٹے کی بوری پر کبھی شک نہیں کیا تھا۔ لیکن اب مجھے یہ یقین تھا کہ اس بوری میں آٹا تو نہیں ہوتا تھا۔ ابھی میں چل ہی رہی تھی جب مجھے پھر اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ غصے کی شدید لہر میرے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ پیچھے مڑی تو بنا کسی لحاظ کیے میں نے اس لڑکے جاوید کو کھڑی کھڑی سنا دی۔ تم روز روز میرا پیچھا کرتے ہو، کیا سمجھتے ہو میرا باپ مر گیا ہے تو جس کا جی چاہے گا وہ مجھے اس طرح چھیڑتا رہے گا؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ روز روز میرے پیچھے آتے کیوں ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ محلے کے لوگوں کو جمع کر کے تمہیں جوتیاں پرواؤں کیا؟ میرے بولنے کے درمیان میں وہ مستقل بولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اگر آئندہ میرا پیچھا کیا نا تو بتاؤں گی۔ میں بھول کر پلٹی، لیکن اس کی اگلی بات نے میری جان ہی نکال دی۔ وہ بولا، زندہ رہو گی تو بتاؤ گی نا؟ میں نے اسے دیکھا اور کہا کہ تم مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے ہو۔ اب کی بار تو اس کا جواب چونکا دینے والا تھا۔ تمہاری ماں کا رویہ تمہیں اب تک عجیب نہیں لگا تھا؟ کیا تم نے کچھ غلط نہیں دیکھا، یا پھر تم بھی ان سب میں شامل ہو؟ اس کا پوچھنا تھا کہ میرے الفاظ تو جیسے گم ہو گئے اور میں واقعی خوفزدہ ہو گئی۔ یعنی باقی سب بھی میری طرح محسوس کرنے لگے تھے، یا پھر سب جان چکے تھے، صرف میں ہی انجان تھی؟ میں سمجھی نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ میرا پوچھنا تھا کہ اس کے اگلے سوال نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ روز جو تم آٹے کی بوری لے کر جاتی ہو، جانتی ہو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا سوال عجیب ضرور تھا پر سچ بھی تھا کہ یہ شک مجھے بھی لاحق تھا۔ آٹے کی بوری میں آٹا ہی ہوگا، میں نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس آٹے کی بوری میں آٹا نہیں، بلکہ اس کے بعد جو اس نے بتایا میری تو جان نکل گئی۔ میں نے بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ میرا دل ایک دم خوف سے سکڑنے لگا۔ اس کی بات معمولی نہیں تھی۔ تم یہ سب جھوٹ کہہ رہے ہو؟ میرا کہنا تھا کہ وہ تھوڑا قریب ہوا اور پھر ایک ایک کر کے مجھے ساری بات بتانے لگا۔ میں نفی میں سر ہلاتی سنتی گئی۔ بڑی دوپہر میں جو راز مجھ پر فاش ہو رہے تھے وہ جان نکالنے کو کافی تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ تمہیں یہ سب معلوم نہیں ہوگا،
یہی بتانے کے لیے تو میں روز تمہارے پیچھے آتا تھا۔ اب کی بار وہ لڑکا جاوید غصے سے بولا، میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ میرا پوچھنا تھا کہ وہ کہنے لگا، ابھی بھی تم وہی بوری لینے جا رہی ہو تو آج خود بوری کھول کر دیکھ لینا۔ وہ بول کر جا چکا تھا پر میرے قدم اب من بھر کے ہو رہے تھے۔ میں شکستہ قدموں سے دکان پر گئی۔ آج دکان والے چاچا نے پہلے سے بیگ تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ میں وہ بیگ لیے خاموشی سے واپس وہاں سے نکلی۔ میری جان نکلنے لگی تھی۔ میں کھول کر دیکھنا چاہ رہی تھی پر میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اسی سوچ میں گم تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لڑکا سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ، میں اس بیگ کو کھولوں یا نہیں۔ میں نے دل بڑا کر کے ہمت سے وہ بیگ کانپتے ہاتھوں سے ایک چبوترے پر رکھا اور اس میں موجود بوری میں چھید کر کے اس کے اندر جھانکا تو اس کے اندر موجود چیز کو دیکھ کر میری جان نکلنے لگی۔ مجھے لگا کہ ابھی میں مر جاؤں گی۔ میں نے اپنی چیخ دبا کے بیگ بند کر دیا۔ میرا دل و دماغ سن ہو چکا تھا۔ مجھ میں مزید ایک قدم چلنے کی بھی ہمت نہ تھی، لیکن مجھے قدم آگے بڑھانے تھے۔ میں بوری لے کر چل پڑی اور گھر میں جیسے ہی قدم رکھا تو مجھے لگا کہ اماں جان جائے گی کہ میں سچ جان گئی ہوں، لیکن وہ اس قدر جلدی میں تھی کہ انہوں نے میرا خوف اور پسینے سے شرابور چہرہ بھی نہ دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے بیگ لیا اور کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی کانپتی ٹانگوں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں جانتی تھی اب اماں رات سے پہلے کمرے سے نہیں نکلے گی، اس لیے میں زاروں قطار رونے لگی۔ جب روتے روتے دل ہلکا نہ ہوا تو میں بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج مجھے نہ بھوک لگی تھی اور نہ ہی پیاس۔ میرا تو سانس لینے کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ اماں میرے سونے کا فائدہ اٹھاتی تھی۔ میں آج جاگ کر سب کچھ دیکھنا تھا، لیکن یہ بھی صرف کوشش تھی کہ دوسرے کمرے کا منظر سوچ کر جان جا رہی تھی۔ سوچتے سوچتے رات کے 12 بج گئے۔ میں بستر پر لیٹی رہی۔ اماں کے انتظار میں مجھے آج اس لڑکے نے بولا تھا، خیال رکھنا کہ تمہاری اماں کو شک نہ ہو کہ تم سچ جان گئی ہو، کیونکہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتی۔ اس وقت میں پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اور کیا کیا جانتا ہے، لیکن ڈر کی وجہ سے میں پوچھ نہ سکی۔ جتنا میں نے سنا تھا وہی میرے لیے جان لیوا تھا۔ مزید سننے کی سکت مجھ میں نہ تھی۔ مزید 1 گھنٹہ گزرا تو رات کے 1:45 بجے اماں کے کمرے کا دروازہ کھلا اور خلاف توقع وہ سیدھی میرے کمرے میں آئی اور قریب سے آ کر مجھے دیکھا۔ میں نے جان کر دونوں آنکھیں بند کر لی تھیں۔ جب اماں نے میرے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کمرے سے نکل گئی، میں آنکھیں کھولتی ہوئی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آہستگی سے کمرے کی کھڑکی کھول کر دیکھا تو اماں ہاتھ میں کچھ پکڑے باہر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ میں جانتی تھی ان کے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب مجھے دیکھنا تھا یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میں جلدی سے راز جاننا چاہتی تھی۔ میں تیزی سے ان کے پیچھے گئی اور چھپ کر دیکھنا چاہا تو گھر کے باہر اتنی رات کو وہی پرچون والا کھڑا تھا۔ میں جلدی سے واپس کمرے میں بھاگ گئی۔ اب سب کچھ صاف تھا۔ ساری حقیقت کھل کر میرے سامنے آ چکی تھی، پر میں اب بھی ایک سچائی سے ناواقف تھی جو شاید اسی طرح کی خطرناک تھی۔ میں واپس کمرے میں آئی۔ میرا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل رہا تھا۔ مجھے صرف اب صبح ہونے کا انتظار تھا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی۔ اگلے دن بھی میری اماں سے بات نہ ہوئی۔ جب اماں نے مجھے 3 بجے بوری لینے کے لیے بھیجا، میں نے بوری لا کر اماں کو دے دی، جسے لیتے ہی اماں کمرے میں چلی گئی اور میں وہیں صحن میں بیٹھ گئی۔ اچانک باہر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں نے کھولا تو دیکھا باہر پولیس کھڑی تھی، اس کے ساتھ پولیس والی عورتیں بھی تھیں۔ وہ لوگ تیزی سے اندر داخل ہوئے اور اماں کا دروازہ بجانے لگے۔ اماں نے دروازہ کھولا، ان کے ہوش اڑ گئے۔ پولیس والی عورتیں جلدی سے اندر گئیں اور وہ چھوٹا سا بچہ اٹھا لائیں۔ آج ساری حقیقت کھل گئی تھی۔ وہ دکاندار اماں کو چند گھنٹے کے لیے بچے سنبھالنے کو دیتا تھا، بدلے میں اماں کو کھانا اور روز کا 5,000 بھی دیتا تھا۔ اماں کا ضمیر مر گیا تھا کہ وہ ایسا کام کر رہی تھی اور پھر رات اندھیرے میں وہ بچہ لے جاتا۔ اصل میں وہ بچے اغوا کرنے والے گروہ سے تعلق رکھتا تھا اور اب میری ماں بھی اسی کا حصہ تھی۔ لیکن جیسے ہی پولیس نے امی کو پکڑا، انہوں نے سارا الزام مجھ پر ڈال دیا۔ میں اماں کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ وہ روتے ہوئے جس قدر صفائی سے جھوٹ بول رہی تھی، ممکن تھا کہ پولیس والے یقین کر لیتے اگر میں نے خود انہیں فون کر کے بلایا نہ ہوتا۔ آج اماں کے سارے جھوٹ پکڑے گئے تھے۔ اماں مجھ پر چیخ پڑی اور بولی، خبردار جو مجھے ماں کہا، تو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی تھی۔ میرے سر پر تو آسمان ہی ٹوٹ پڑا کہ جس کو میں ماں سمجھتی تھی وہ میری ماں تھی ہی نہیں۔
میں روتی روتی وہیں گر پڑی تھی۔ پولیس والے انہیں لے گئے تھے اور میری مدد کی وجہ سے پورا گروہ پکڑا گیا تھا۔ میری سوتیلی ماں کو لمبی سزا ہوئی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے غربت سے تنگ آ کر بہت ہی غلط قدم اٹھایا تھا۔ سب معصوم بچوں کو ان کی ماؤں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ میں اپنی سوتیلی ماں کی خاطر بہت سی ماؤں کی زندگی نہیں اجاڑ سکتی تھی۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر یہ سب کیا تھا۔ آج میری اسی لڑکے جاوید سے شادی ہو چکی ہے جس نے مجھے سچائی بتائی تھی۔ میری زندگی اب سکون سے گزر رہی ہے۔ میں جاوید کے ساتھ اکثر اپنی ماں سے ملنے جاتی ہوں۔ آج انہیں بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔